بسم اللہ اول و آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام معزز سامعین اور حاضرین، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام حضرات دین اسلام کو ماننے والوں میں سے ہیں اور دین اسلام کو اپنے رب کے کرم اور فضل سے جانتے بھی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی شخص اور ہر ہی بندہ مکمل علم نہیں رکھتا، نہ کہ میں اور نہ ہی تو آپ میں سے کوئی اور شخص۔ لیکن اگر ہم حق تعالی جل شانہ کے کرم اور اس کی توفیق سے، اس کے ہدایت سے اگر ہم دین اسلام کا نچوڑ سے مراد خاص بات دین اسلام کی دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ بات دو باتیں ہیں، ایک تو محبت اور ایک ادب۔ ہم اکثر اپنے رب کے کرم اور فضل سے ادب کی اور محبت کی بات کرتے ہیں، رب خود ہی کراتا ہے، ہم کون کرنے والے۔ مگر حق تعالی جل شانہ نے ہم پر تو پہلا رحم اس انداز سے ہم پر اس انداز سے عطا فرمایا، اپنا رحم فرمایا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اگر بات شروع کی جائے پیدا کرنے سے تو آپ سب کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ اے انسان، تجھے ہم نے اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ کی پہچان، اس کا حسن، اس کا نور، اس کی ہر ادا کا عالم تو خود اللہ ہی جانتا ہے۔ مگر اگر ہم اپنے رب کے کرم اور فضل سے یا اپنی کم علمی اور کم عقلی سے بات یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے میرے انسان، اے میرے بندوں، ہم نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا، تو یہ کتنی بڑی محترم اور اعلیٰ درجے کی بات اللہ تعالیٰ نے انسان کے حق میں بیان فرمائی۔ حالانکہ وہ رب ہے، وہ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی پیدا کر سکتا ہے اور کیا بھی ہے۔ کسی کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، کسی کو ماں باپ سے، اور بہت سے تو ایسے ہیں جن کی اولاد بھی نہیں، کچھ بھی۔ یعنی کہ حق تعالی جل شانہ نے جو فرمایا کہ ہم بے نیاز ہیں، یہ اللہ نے اپنی ہی جانب اشارہ فرمایا کہ ہمارے دل میں، جی میں، من میں جو آتا ہے وہ ہم کرتے ہیں، نہ ہم کسی سے مشورہ کرتے، نہ کسی سے کچھ پوچھتے، بس جو ہم چاہتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں۔ بہرحال حق تعالی جل شانہ تو رحمان اور غفور الرحیم ہے، اور اتنا حسین ہے کہ اس کے حسن کی انتہا کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ مگر وہی بات ہے کہ جب اتنا حسین رحمان رب ہمارا کوئی پلاننگ فرمائے تو اس پلاننگ کا عالم بھی تو حسین ہی ہوگا۔ پھر وہی بات کہ اللہ رب نے فرما دیا کہ ہم اے میرے بندو، جب ہم نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو ہم نے یہ سب کچھ بنا دیا۔ پھر باری آئی انسان کی تعریف کی۔ یہ بات یاد رکھیے کہ حق تعالی جل شانہ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تھا، ہر مخلوق کو، اور سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ انسان کو پیدا فرمایا، اور انسان کا پیدا فرمانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے مجسموں کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے روح کو حکم فرمایا کہ اے روح جاؤ اور ان کے اندر داخل ہو جاؤ۔ روح نے ان کے ارد گرد چکر کاٹے اور واپس آ کر اپنے رب سے بیان کیا کہ اے رب، ان کے اندر تو بہت اندھیرا ہے، میں داخل نہیں ہو سکتی، مجھ کو گھبراہٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے ایک نور کا ایک نقطہ حضرت آدم علیہ السلام کے ماتھے کے درمیان رکھا، دونوں آنکھوں کے درمیان۔ اب آپ خود ہی سوچ لیجئے، بالکل ہی بیکار کی مثال دے رہا ہوں، کہاں ذات الہی اور کہاں میری مثال، کہ اگر ہم چار دیواری کے اندر ایک اچھا سا بلب یا کوئی ایسی دیا یا روشنی کے لیے کوئی چیز لگائیں تو اس ایک روشنی سے، جو کہ مصنوعی روشنی ہے، اس سے کس قدر وہ کمرہ روشن ہوتا ہے،
یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں، قانون ہے، دستور ہے دنیا کا کہ روشنی سے کمرے اجاگر ہوتے ہیں نور سے. تو خود سوچئے، یہاں بات ہے روشنی کی اور وہاں بات ہے حق تعالی جل شانہ کے نور کی. نور تو صرف اور صرف رب ہی کا ہے، اور اللہ نے اپنے ہی خاص اور مخصوص نور سے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارکہ کو تخلیق فرمایا. وہاں بات ہے حضرت آدم علیہ السلام کی کہ جب روح نے اللہ سے فرمایا کہ رب میں تو نہیں جاتی، اندھیرا ہے، گھبرا رہی تھی روح، تو رب نے نور کا، اپنی ہی ذات سے نور کا ایک نقطہ کہہ لیجئے، ایک بوند، ایک نقطہ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھوں کے درمیان رکھ دیا، عطا فرما دیا. اس سے آپ اس حد تک روشن ہو گئے، انتہا تک روشن ہو گئے کہ روح نے پھر جا کے اللہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اے روح اب جا کر دیکھو. روح نے جا کر 3 چکر کاٹے اور آپ کے جسم میں داخل ہو گئی. بات تو یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، آج سے لے کے روز قیامت تک جتنے بھی انسان تخلیق ہوں گے، پیدا کیے جائیں گے، بھیجے جائیں گے، ان سب کے اندر حق تعالی جل شانہ کے نور کی ایک کرن موجود ہے، اللہ کے نور کی کرن. ورنہ مٹی اور حسین کیسی بات، ممکن ہی نہیں. کوئی مٹی کو کبھی کسی نے کبھی دیکھا کہ کتنی حسین مٹی رکھی ہوئی؟ نہیں. ہمیشہ ہم نے تعریف کس چیز کی کہ دیکھو فلاں چیز کتنی حسین ہے، فلاں شخص کا چہرہ کتنا حسین ہے، اس کا چہرہ کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جب نور الہی انسان کے اندر ہو، جسے اللہ نے یوں بھی بیان کیا کہ میرے بندو ہم نے اپنا ایک دوست تمہاری ذات میں چھپائے رکھا ہے. اب ہم بھی تو ٹھہرے رب ہی کے بندے، اب ہم بھی اپنے رب ہی کے بندے ہیں، اللہ ہمارا ہے. اب وہی بات کہ جب انسان کے اندر حق تعالی جل شانہ نے نور کی ایک کرن رکھ دی، ہم اس کو ایمان کا نور بھی کہیں، نور الہی کا ایک نقطہ بھی کہیں، ہے ہم میں سب کچھ. یہ جنت دوزخ دور نہیں، ہمارے اپنے اندر ہی ہے، ہمارے اپنے اندر سب کچھ موجود ہے. کہ جب وہی بات درود پڑھنے والوں کی آئی کہ جب درود پڑھنے والوں کے لیے رب نے فرما دیا ہے میرے مومنوں ہم تمہارے دل میں سماتے ہیں، تو پھر عرش الہی تو دل ہی ہوا. بچپن سے ایک کہاوت چلی آ رہی اور صحیح ہے کہ کہتے ہیں لڑائی معاف کرو، رب کا گھر صاف کرو. رب کا گھر تو صرف اور صرف دل ہے. اللہ مسجدوں میں بھی ہے لیکن دکھے گا نہیں، اللہ عرش پہ بھی ہے، فرش پہ بھی، ہر طرف ہے، مگر اللہ نے خود ہی قانون کو بیان کر دیا. ظاہر سی بات ہے، میں بھلا بندہ عرش پہ کہاں دیکھ سکوں؟ میں یہاں بیٹھ کے کتنی دور دیکھ لوں گا؟ حد سے حد تھوڑی سی دور، ہم سب. مگر رب نے فرمایا کہ میرے بندو ہم کہیں نہیں سماتے، ہم سماتے ہیں تو قلب مومن میں. کتنے قریب کیا اپنی ذات کو ہماری ذات سے. یہی ہے وہ بات کہ ایک ایمان کا درجہ ایسا آتا ہے انسان کی زندگی میں کہ اس کا ایمان بڑھتے 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 اتنا ہو جاتا ہے کہ بس حد نہیں. پھر ایک درجہ ایسا آتا ہے کہ اتنا بڑھ جاتا ہے ایمان کہ پھر وہ عرش اور کرسی کو بھی ہضم کر جائے. پھر ایک ایمان کا درجہ اتنا آتا ہے کہ وہ اپنے رب کی ذات میں فنا ہو جائے. پھر وہ کہاں گیا یہ صرف اور صرف حق تعالی جل شانہ ہی جانتا ہے. مگر میرے عزیزوں، ہر انسان کے اندر اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ایک سے مختلف دوسرے سے مختلف تیسرے میں موجود رکھی ہے. آپ نے غور کیا ہوگا کسی کا مسکرانا آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی کا ہنسنا آپ کو اچھا لگتا ہے، کسی کی گفتگو آپ کو اچھی لگتی ہے، کسی کا کچھ انداز اور کسی کا کچھ. بات یہی تو ہے کہ ساری کی ساری ادائیں جو ایک بندوں میں مخلوقات میں ہیں یہ کس نے پیدا فرمائیں؟ حق تعالی جل شانہ نے. تو جب پیدا کرنے والے نے ایسی ایسی حسین چیزیں پیدا فرمائی ہیں تو خود سب کچھ تخلیق فرمانے والے کی اداؤں کا عالم کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ جو اداؤں کو پسند کرتا ہے اسی لیے ہیں ہی اس کی اپنی ادائیں عطا کی ہوئی ہیں ہی. بھلا اپنی چیز کو کیسے کوئی اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں. کوئی اپنے ماں باپ سے نفرت کرتا ہے؟ نہیں. اسی طریقے سے حق تعالی جل شانہ بھی کبھی بھی اپنے بندوں سے نفرت نہیں کرتا. اور ہم
جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں تو وہ کمال کی انتہا اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ماننے والا پیدا فرمایا۔ دین اسلام کو تو وہی لوگ مانیں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں گے۔ وہی لوگ ہیں جو دونوں رحیموں پر ایمان رکھتے ہو، تمام نبیوں پر ایمان ہو، ہر اس چیز پر ایمان رکھتے ہو جس پر اللہ نے ایمان لانا لازم فرمایا، فرض فرمایا، اسی کو تو ہم کہیں گے دین اسلام والا۔ لیکن وہی بات کہ میرے عزیزو، ہم ہیں بہت اعلیٰ درجے کی چیز۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر ہم سے خطائیں یا گناہ ہو جائیں تو ہم اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ہمیں منادی ہو، یہ کہیں نہیں ہے۔ حالانکہ بات تو کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبیوں، ہم نے تمہارے لیے نبوت کو پیدا فرمایا، اے رسول تمہارے لیے رسالت ہے، اے پیغمبر تمہارے لیے پیغمبریت ہے، بچ گئے گنہگار، مایوس تھے گنہگار۔ ظاہر سی بات ہے، انسان خطائیں کرتا، گناہ کرتا، سر جھک جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گنہگارو تم کیوں مایوس ہو، تمہارے لیے تمہارا رب ہے۔ رب بڑی چیز یا جنت؟ رب بڑی چیز یا عرش؟ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اللہ کے بعد جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ مگر رب کو دیکھو، رب کہتا تو ہے، عزازیل نے کہا اے رب میں تو سجدہ نہیں کرتا تجھ کو۔ اللہ نے کہا جاؤ، لوٹ جاؤ، ہماری بارگاہ سے چلے جاؤ۔ لیکن اے عزازیل جاتے جاتے سن لو، اس نے عزازیل نے اپنے رب سے کہا اے رب میں تجھ سے کچھ چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بول، مانگ، رب تو رب ہے، گونگوں کی بھی زبان ان کی بھی درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا۔ ہر بے جان جاندار کو طلب اللہ ہی کی ہے۔ عزازیل سے اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ عزازیل نے کہا اللہ پاک مجھے مہلت دے کہ روز محشر تک میں تیرے بندوں کو بھڑکاؤں، وسوسے دوں، تیرے خلاف لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دی ہم نے تجھ کو مہلت۔ یہ کہتا ہے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تیرے بندوں کو روز قیامت تک وسوسے دوں گا، ان کو غلط خیال دوں گا، روز محشر تک۔ وعدہ کر لیا اپنے رب سے۔ اللہ یہ جانے لگا، اللہ نے کہا عزازیل ٹھہرو، یہ تھا تمہارا وعدہ، اب سن لو ہمارا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عزازیل تو ہمارے بندوں کو بھڑکا، ان کو خلاف کر، کچھ بھی کر، لیکن جب تک میرے بندے ہم سے توبہ کرتے رہیں گے، ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کے رب ان کے تمام گناہوں کو معاف کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عزازیل میرے بندے مجھ سے گناہ کر کے میرے بندے تھک جائیں گے، میں ان کا رب انہیں معاف کر کے تھکنے والا نہیں ہوں۔ آج یہی حال ہے کہ انسان کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ سب سے ہوتے ہیں، سب سے۔ اور کوئی ایسی بات نہیں کہ گناہ گار جو ہے وہ نیچ ہو جائے یا کچھ وہ، نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا ہو یا اللہ بھگا دے، نہیں، شرک اور بدتمیزی کرنے والے اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اللہ ایک بات ان سے پوچھے گا جو شرک کرتے ہیں، اللہ پوچھے گا میرے بندے میری طرح کا کوئی اور ہے تو اسے لے آؤ، میں معاف کر دوں گا۔ جب کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں تو پھر معافی کیسی؟ مگر کرم اور فضل اور رحم ہم پر یہ ہے کہ ہم ایک رب کو ماننے والے، اور وہ رب کون ہے؟ بڑا رحمان ہے۔ آج ہم پر کرم ہے، اور یقین کیجئے وہی بات کہ ہمیں تو پیدا کر کے ہی اللہ نے ہم پر کرم فضل رحم فرمایا۔ کیسے کہ اللہ نے فرما دیا اپنی پہچان کے لیے، بندو تم کو پیدا فرمایا ہم نے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے میں ہوں تو تو ہے تو ہم ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بیج اگتا، کچھ ہوتا خود ہو گیا۔ میرے ابا کہتے تھے بھائی خود کو بھی خود ہونے میں پیچھے کسی کا ہاتھ چاہیے، وہ ہاتھ، وہ حکمت، وہ حکم کس کا؟ اللہ رب العزت کا۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پاس اختیار ہو سوائے دو ذاتوں کے، ایک ذات اللہ کی، ایک ذات انسان کی، بندے کی۔ اللہ کے پاس تو سارے اختیار، جسے چاہے جو چاہے انعام عطا فرما دے۔ بندے کے پاس اختیار کیا ہے؟ بندے کے پاس اختیار یہ ہے کہ وہ اپنے دل سے اچھی نیت کر لے، وہ اپنے دل سے اچھی سوچ کر لے، اچھا گمان کر لے۔ یہ بندے کے پاس اختیار ہے نیت کا۔ پھر نیت اچھی ہوگی تو اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اور نیت دکھاوے بازی کی اگر ہم میں سے کسی کی بھی ہو یا کسی اور کے بندوں کی ہو تو پھر اعمال بھی وہ دکھاوے بازی کے ہی ہوں گے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے اپنے ان امتیوں سے کہ ان کے رب کی نگاہ ان کے اعمالوں پر نہیں ہے، ان کے سینے میں جو ایک گوشت کا لوتڑا ہے جسے ہم دل کہتے ہیں، ہماری نگاہ ان پر ہے۔ اگر دل ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے، دل ٹھیک نہیں تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ میں نے آپ نے بھی دیکھے ایسے اربوں روپیوں کے مالک ہیں، لیکن اگر فقیر دروازے پر آئے یا پھر فقیر گاڑی کا شیشہ بجائے کچھ کرے تو اس کو جھٹک کے بھگا دیتے ہیں۔ کبھی ہمارے رب نے نہیں بھگایا ہمیں ایسا، حالانکہ ہم جیسا کوئی ہمارے حال کیا ہیں یہ ہم خود جانتے ہیں، ہم خود جانتے ہیں کہ ہماری خطائیں کیسی ہیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ہمارے رب کا ہم پر رحم کیسا ہے۔ ایک بندہ ہے اپنی خطاؤں سے ہٹتا نہیں، ایک رب ہے جو اپنی شان سے ہٹتا نہیں، وہ نہیں تھکے گا، وہ اس نے کہہ دیا تھا، اور رب کو وعدے کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اس کو ماننے والے ہوتے ہوں، جو اس کے بندے ہوں، جو کہتے ہوں، جو مواحد اعظم ہوں، اسے ایک ماننے والے، اور ہے رب انہیں وہ پتہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ بھی کیا تو یوں کیا کہ میرے بندے میرے ہو جائیں، میرے بندے مجھ سے محبت کریں، ڈرے بھی، خوف بھی ہو، حیا بھی ہو، سب کچھ ہو، مگر سب سے بڑھ چڑھ کر محبت ہو بندے کے دل میں اپنے رب کی۔ میں وہی مثال دوں گا، اگر انسان کو کسی سے محبت ہو تو وہ اس کی گلی کو نہیں چھوڑتا، اور اگر ایک انسان کو کسی اور کا خوف اور ڈر ہو تو پھر وہ اس کی گلی میں بھی نہیں جاتا۔ تو جانا اچھی بات ہے یا نہ جانا، پھر چاہے رب کی مسجد ہو یا کسی اور جگہ پہ ہو، جو وہاں وہ ساری چیزیں جہاں بات اللہ کی ہوتی ہو، مگر وہی بات کہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ ہی کی تو بارگاہ ہے۔ آپ اگر اپنے رب سے پوچھیں کہ اے رب تو کہاں ہے، تو رب کا جواب بھی یوں ہی آتا ہے کہ میرے بندے جہاں تو ہے وہاں تیرا رب ہے، جہاں ہاتھ اٹھایا وہی رب کی بارگاہ بن گئی، جہاں سر جھکا دیا وہی اللہ کی بارگاہ بن گئی۔ سارا عالم، ساری کائنات، زمین پاک کر دی اللہ تعالیٰ نے، مسجد بیان فرمایا۔ اور یہی ہے وہ معراج کے موقع پر جو اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے خاطر اس ساری کائنات کو پاک فرما دیا، اب آپ کے امتی جہاں چاہیں جیسے چاہیں ویسے نماز پڑھیں، ہماری بارگاہ ہے، مسجد ہے یہ۔ مگر وہی بات ہے کہ رب کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی رحمتیں ہر دن بڑھتی ہیں، اضافہ اس کے کرم، اس کے فضل، اس کے رحم میں ممکن ہے، کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ ہے وہ۔ مگر وہی بات ہے کہ آج حال ایسا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میری دعا اللہ نہیں قبول کرتا، کوئی کہتا ہے اللہ دعا کیوں نہیں قبول کرتا، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ میرے عزیزو، اگر 10%، 100 میں سے 10% میں یہ مان لوں کہ ہاں رب توفیق نہیں دیتا، تو 90% مجھے یہ بھی چاہیے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں نے کتنی خطائیں کر لیں، میں نے کتنی۔ یاد رکھیے گا آپ، ہر چیز انسان کی اصلاح کے لیے ہے، ہر چیز جو کائنات میں ہے وہ انسان کی اصلاح کے لیے ہے، انسان کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ ایک طرف قرآن میں رب نے خود ہی فرمایا کہ میرے بندو، ہم نے جو کچھ بھی اس کائنات میں تخلیق فرمایا وہ سب کا سب تمہاری راحت کے لیے پیدا فرمایا۔ کسی جگہ یہ بات تو نہیں کہ میرے بندو جو کچھ پیدا کیا تمہاری مشکلات کے لیے، نہیں، سب کچھ کس کے لیے؟ انسان کی راحت کے لیے۔ اللہ تو وہ ذات ہے کہ جو اس کو نہیں مانتے انہیں بھی کھلا رہا ہے، وہ آخرت کا معاملہ کس کے ساتھ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو رب جانے۔ لیکن بات یوں ہے کہ ہم اپنا حال اگر دیکھیں، اپنے اندر اگر جھانک کر دیکھیں، تو میرے عزیز بھائیوں، ہماری غفلتیں یا خطائیں جو بھی کچھ کہہ لیں، کہنے کی بات تو نہیں مگر کم بھی نہیں، لیکن سب کچھ کے باوجود حق تعالی جل شانہ تو بڑا رحمان ہے، اور وہ نہیں تھکتا اپنے بندوں کو کبھی معاف کر کے۔ آج لوگ ایسا گھبرا گئے، ایسا بھی ڈرتے ہیں کچھ لوگ کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ایسے گناہ ہیں، ہمارے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں ہوگا، ہم بڑے رحمان ہیں، معاف فرما دیں گے۔ یاد رکھیے گا، کبھی اپنی زبان سے یہ نہ کہیے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس نے ایسا گمان ہم سے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں جانتا کہ ہم رحمان ہیں، یا یہ مانتا نہیں، اے میرے ملائکہ اٹھاؤ اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ یہی قانون ہے دین دنیا قبر کا۔
یہ اللہ کا قانون ہے، جو رب سے گمان جیسا کرو گے ویسے ہی اپنے رب کو پاؤ گے، ویسا ہی پاؤ گے۔ خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے مفہوم کہ اللہ پاک تو ویسا ہی ہے جیسا میں تجھ کو جانتا ہوں، اور مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا تو مجھ کو چاہتا ہے، اور بے شک آپ تو ویسے ہی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ مگر میرے بھائیوں، ہم لوگ سب مسلمان امتی، چاہے آج کوئی عبادت کے سمندروں میں ہو، یا چاہے کوئی غفلت کی دنیا میں گھوم رہا ہو، نہ جانے رب کس کو کیسے چاہے، جب چاہے اللہ ہدایت دے، توفیق دے، اپنی رحمتوں میں سمیٹ لے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں بڑھ جائے، کہاں سے کہاں چلا جائے۔ جب رب تھامنے پر آتا ہے تو اللہ کی قسم عرش اور فرش سب جگہ کی سیر کرواتا ہے۔ اس کے لیے، اس بڑے بادشاہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ ہاں، اپنی ذاتوں پر شک ہے کہ یار ہمیں کیسے، ہم تو کچھ نہیں، ہم تو یوں ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ یہ عاجزی کا انداز ہے انسان کے اندر۔ جس نے کہا ہے اللہ میں تنہائی میں، کہ جس نے کہا ہے رب میں تو گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، مجھ کو معاف فرما دے، اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور جو یہ کہے میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، پھر اس کی باری اچھی خاصی آتی ہے، پھر مرمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ کبھی نہیں۔ لیکن وہ بات کہ عاجزی اور چیز ہے اور خود کو گالم گلوچ دینا کچھ اور چیز ہے۔ ہمیں رب نے کیا پیدا فرمایا؟ اشرف المخلوقات انسان۔ ساری مخلوقات کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا 10,000 سال پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تعریف میں بیان فرمایا اے انسان، اگر ساری کائنات کو میں سمیٹ دوں تو ایک انسان بن جائے، اور اگر اے انسان اگر ہم آپ کو بکھیر دیں تو سارا کا سارا جہاں بن جائے۔ کیا بات ہوئی؟ اس کی جانوروں کی خصلتیں، خوبیاں، ہر ادا، ہر مخلوق کی ہر چیز انسان کے دل کے اندر انسان میں رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم چاہیں تو محبت میں گھر بار بھی لٹا دیں، اور ہم چاہیں تو دشمنی میں گھر بار چھین بھی لیتے ہیں۔ ہم چاہیں تو محبت میں کتنا ہی سب کچھ معاف بھی کر دیں، اور ہم چاہیں تو کسی کی ہتک میں، کسی کے کچھ میں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ صلاحیتیں ہمارے اندر موجود ہیں، سب کچھ۔ اگر کوئی جانور لات مارتا ہے تو کیا انسان نہیں مارتا؟ اگر سانپ ڈستا ہے تو کیا انسان نہیں ڈستا اپنوں کو؟ اگر کوئی جانور روٹھا رہے تو کیا انسان نہیں روٹھا؟ سب۔ لیکن پھر وہ بات آئی کہ وہ نور جو رکھا وہ نور تھا انسانیت کا نور، وہ نور جو تھا وہ تھا انسانیت کا نور۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ اگر مشرق کے اندر کوئی پریشان ہے اور آپ مغرب کے اندر ہیں تو آپ اس کے غم کو اپنے اندر محسوس کریں، یہ انسانیت بھی ہے اور اسی کا نام ایمان بھی ہے۔ آج تو ایسا حال ہے، دو جھگڑ جائیں تو چار ہنستے ہیں، دو جھگڑ جائیں تو پھر چار ہنستے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی لڑنا، یوں ہے وہ ہے فلاں ڈھمکانا۔ کچھ بھی ہے، اگر میں اور آپ اپنے رب کے کرم اور فضل سے بچے رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور آپ بھرم بازیوں پہ اتر آئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، وہی والی بات گھوم کے آ گئی۔ اللہ نے کہا میرے بندو، احسان کا بدلہ احسان ہے، ہم نے تم پہ احسان کیا۔ ہم اپنے رب کے کسی بھی احسان کا بدل نہیں دے سکتے، لیکن ایک انداز یہ ہے جو میرے دل میں ہے، وہ بات یہ ہے کہ جب میرے رب نے مجھ پر احسان کیا ہے، میرے رب نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، میرے رب نے مجھے رزق، دولت، شہرت، عزت، ہر چیز عطا فرمائی ہے، تو پھر میں کیوں نہ اپنے رب کی راہ میں وہ چیز تقسیم کروں؟ اب مجھے راہ راست پر رب لیا ہے تو پھر میں کیوں نہ دعا کروں کہ رب میرے جاننے والوں کو، جو مجھے جانتے ہیں اور جنہیں میں جانتا ہوں، ان سب کو راہ راست پر لیا۔ بارگاہ الہی کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ رب فرماتا ہے کہ دعا تو ہم وہی قبول فرماتے ہیں جو مانگی جائے۔ ایک انداز یہ ہے، ایک انداز رب کا یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ ہماری بارگاہ میں آئے اور وہ خالی ہاتھ لوٹ جائے، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ یہ خزانہ خاص جو میں سالوں سے، 4 سال 5 سال سے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خزانہ خاص جو عرش الہی پر میرے لیے، آپ کے لیے بنائے، وہ کس کے لیے بنائے؟ اپنی مخلوق کے لیے، اپنے بندوں کے لیے۔ اس میں اس کے اپنے کام کی کون سی چیز ہے؟ کیا فرشتے
ویسی ہی عبادت کرتے کہ جیسی اللہ کی شان ہے؟ نہیں، جو سجدے میں تھا وہ آج تک سجدے میں ہے، جو رکوع میں تھا وہ آج تک رکوع میں ہے، جو قیام میں تھا وہ آج تک قیام میں ہے، روز محشر تک وہ ملائکہ قیام اور رکوع اور سجدوں میں ہی رہیں گے۔ کوئی تعریف کرتا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو وہ یہی کر رہا ہے، روز محشر تک یہی کرتا رہے گا۔ جو استغفار پڑھ رہا ہے وہ استغفار ہی پڑھتے رہیں گے روز محشر تک۔ ایک انسان ہے، ہر دیکھیے نا اپنی، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے بنائے اپنی عبادت کے لیے، یہ کیسی بات ہے؟ ایک طرف اللہ نے کہا ہم بے نیاز ہیں، ہمیں نہیں ضرورت تمہاری عبادتوں کی، تمہارے سجدے رکوع کی، لیکن وہی بات کہ جو کچھ بھی عبادتیں اللہ نے اس دین اسلام میں پیدا فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے پیدا فرمائی ہیں، وہ تعلق ہے، وہ ذریعہ ہے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا، وہ انداز ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا۔ ہزاروں ایسے ہیں کہ جو کچھ بھی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ ایسی قسمیں اندر، وہی یہ دیکھو اللہ کی بات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اللہ نے تو کھلے عام کہا کہ ہم نے اپنے ہر بندے میں اپنا ایک دوست چھپایا ہے۔ کل بیٹھے تھے ہم کچھ لوگ آپس میں بات کر رہے تھے کہ اگر میں کسی کا دشمن ہوں تو میں تو نہیں تھاموں گا اس کا ہاتھ، یا کوئی میرا دشمن ہو تو میں تو نہیں تھاموں گا، وہ تو نہیں میرا ہاتھ تھامے گا، اگر ہوا بھی تو ہٹا دیں گے، جھٹک دیں گے۔ مگر بات یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تمہارے دونوں ہاتھ تمہارے رب کے ہاتھوں میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ مانتا ہے کہ وہ ہمارا دوست ہے، اور خود ہم بھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ جیسا کوئی اور دوست نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں، مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ لوگ جب فارغ ہوں، اپنے اپنے گھروں میں ہوں، اور آپ کے پاس 10 منٹ ہوں، تو آپ اپنی زندگی کے صرف 10 منٹ ایک کتاب تحریر کیجئے، اللہ کے لیے نہیں، میرے لیے نہیں، اپنے آپ کے لیے، اور اس پہ لکھیے کہ رب کی رحمتیں اور میری غفلتیں۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ تیسرے پنے تک پہنچتے پہنچتے آپ سجدے میں ہوں گے کہ اے رب میری غفلتوں کی بھی انتہا نہیں ہے اور تیری رحمتوں کی بھی انتہا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں کسی کو اٹھائے اور جہنم میں پھینک دے۔ کیا ماں پھینکے گی آگ میں؟ نہیں، ماں کی محبت کچھ بھی نہیں ہے رب کی محبت کے سامنے۔ یہ تو ایک معجزہ دیا رب نے، ایک انعام دیا، ایک انداز بتا دیا کہ دیکھو تم اپنی ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے، ہم تو تمہارے رب ہیں، ہم تو تم سے، تمہاری ماں سے 70 گنا زیادہ بڑھ کر محبت فرماتے ہیں، ہماری محبت تم سے کیا ہوگی؟ کتنی محبت ہے؟ وہی بات کہ کون دیتا ہے اپنا محبوب کسی اور کو؟ کوئی نہیں۔ لیکن رب نے پھر ایک کمال کی بات، ہم لوگ جو ہم بیٹھے ہیں درود پڑھنے والے، باقیوں کی مجھے کوئی وہ نہیں گارنٹی، درود پڑھنے والے کون دیتا ہے؟ وہ انداز جو دل میں چھپا ہو۔ میں بتاؤں گا کہ میں اپنے رب سے کس انداز سے محبت کرتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ تم کہو گے کہ میں ایسے اس انداز سے اپنے رب سے محبت نہیں، یہ ضرور ہوگا کہ ہاں کرتے ہیں، یہ نہیں کہے گا کوئی کہ کس طریقے سے، لیکن رب رحمان نے اپنے بندوں کی محبت میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہمیں اپنا عمل تک بتا دیا، اپنا عمل تک، کہ میرا یہ طریقہ ہے محبت کا اظہار فرمانے کا۔ ہے لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری نگاہوں میں چمکدار ہو جاؤ تو تم بھی ہمارا ہاتھ تھام لو، تم بھی درود پڑھ لو۔ یہ رب کی شان کہ اب اللہ نے خود فرمایا کہ اے بندو، ہم نے تمہیں اپنی شان یہ عمل سکھایا ہے۔ درود شریف، سجدہ کتنی محترم چیز ہے۔ تو میں سجدے کو کہتا ہوں کہ اپنے رب کو چوم لینا کا نام سجدہ ہے، حالانکہ اس کی بزرگی اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے تو خود اللہ ہے۔ اپنی بزرگی، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے اللہ سارے عالم کو اٹھاؤ اور پتے کو دیکھو، پھول کو دیکھو، ٹہنی کو دیکھو، بالوں کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، تم انسان جو ہے وہ حیرت زدہ ہو جائے گا کہ کیسے بنایا میرے رب نے یہ سب کچھ۔ یہ جو قانون ہے نا رب کا کہ میں تمام زمینوں اور تمام آسمانوں کا نور ہوں،
وہ یہی بات ہے، وہ یہی بات ہے۔ ہر چیز ایک سے بڑھ کر ایک حسین بنائی، پھول بھی اور پھل بھی، پہر بھی، دن رات، صبح اور شام بھی، بارش بھی، گرمی بھی، سردی بھی، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور ایک سے بڑھ کر ایک پیدا فرمائی۔ لیکن دیکھو جو بنایا وہ اتنا حسین ہے، خود بنانے والا کیسا ہوگا، اس کے حسن کا عالم کیا ہوگا۔ تم اللہ سے ملنے کا شوق پیدا کر کے دیکھو، خدا کی قسم وہ ملے گا تم سے۔ وہ تو خود انتظار میں ہوتا ہے، اللہ انتظار کرتا ہے اپنے بندوں کا، حالانکہ ہے ذات الہی سب سے بڑی ذات، لیکن اس کی محبت بھی سب سے بڑھ کر ہے، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل بھی سب سے بڑھ کر ہے۔ سجدہ ہم کرتے اپنے رب کو قدموں پر کرتے، قدموں پر، درود ہم پڑھتے اللہ کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ خود رب نے بنائی بات، رب نے کہا کہ درود پڑھنے والے تم ہمارے ہم جلیس ہو، اور آپ کے سجدے، آپ کے رکوع، آپ کے قیام، جو عبادت ہم سب کرتے ہوں دین اسلام والی، وہ اس سب عبادتوں میں للہیت ہے، اللہ کے لیے ہے۔ ایک درود ایسا ہے کہ جو صرف اور صرف جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم امتیوں کے خاطر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی تکلیفیں برداشت فرمائی، پتہ نہیں کیا کیفیات کا کیا غم کس قسم کے، میں کہنے کی بھی وہ ہمت نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے سنا بھی ہے، پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، لیکن خود بتائیے آج ہماری نمازوں سے، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسے ہم نماز کہہ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں، نیت باندھتے ہی اللہ کا خیال ہٹ جاتا ہے، باقی سارے خیال آ جاتے ہیں۔ یہ تو نماز نہیں ہوئی، یہ تو ڈھانچہ ہوا، لیکن پھر بھی اس حال میں بھی خدا کی بارگاہ ہے، وہ رب ہے کہ وہ قبول فرماتا ہے۔ درود جو آخر میں رکھ دیا، ہر حال میں انداز مبارک ہے، سب سے حسین انداز جو ہے نماز میں وہ ہے التحیات۔ التحیات، اللہ نے کتنا کرم کیا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں مبارکہ ہمیں عطا فرما دی۔ سنتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، فطرہ، حج، یہ تو کلمہ ہم نے پڑھا، یہ ساری چیزیں ہم پر لازم ہیں، مگر میرے عزیز بھائیوں وہ بات دیکھو، پڑھو سب کرو، میں تو منع نہیں کر رہا، کہیں بعد میں کوئی بول دے یہ منع کرتا، ہم نہیں کر رہے منع، مگر ہمارا جو کام ہے ہم وہ کریں گے۔ درود کی بات کرنا کام ہمارا، ہم سب کا، جتنے بھی ہم بیٹھے سب کا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی مشکلات برداشت کی ہمارے خاطر، اپنی امت مسلمہ کے خاطر۔ ہمارے خاطر سے مراد یہ ہے کہ ہمیں سیکھ ملے، ہمیں پتہ چلے، حالانکہ رب کی قسم، اللہ کی ربوبیت کی قسم، وہ درگزر کا عالم، وہ نرمی کا عالم، وہ محبت کا عالم، وہ انداز ہنسی کا عالم جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، وہاں تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، نہ میں، نہ کوئی اور، نہ آپ، ہم میں سے کوئی بھی نہیں۔ ہم درگزر بھی کرتے ہیں تو اس چکر میں کرتے ہیں کہ رب ہمیں معاف فرما دے، ایسا ہی ہے۔ اگر سچے ہو تو دل میں ہی ہاں کہو، ہمیں مت سناؤ، رب کو سناؤ۔ سچائی سننا رب کو بہت پسند ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کون، ہم تو سنت مبارک پہ بھی عمل کریں تو بھی ہم اس حساب سے نہیں ہم سے ہوتی جس انداز سے ہمیں کرنی چاہیے، ادائیں مبارک کہاں اور ہم کہاں۔ لیکن کرم دیکھو رب کا، ہم نماز پڑھتے، سب پڑھتے، اس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ تو ہمارا ہوتا ہے۔ سوچو جن کی اداؤں کو اپنانے سے اتنا فائدہ ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ایک ادا اگر ہم آپ کے کسی بھی امتی میں دیکھیں گے، اس سے بھی ہم اپنا محبوب بندہ بنا لیں گے۔
جن کی اداؤں سے ہم بن گئے رب کے محبوب بندے، ان پہ درود اور سلام بھیجنا کتنا لازم ہے ہم پر؟ ہر سانس کے ساتھ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جاگتے سوتے، جی چاہے جیسے چاہے ویسے. یہ درود ہے جس کے ذریعے اللہ کا ہاتھ ملا. درود. اللہ تو ہاتھ تھامنے پہ آئے تو کسی کا بھی تھامے، ہم سے تھوڑی پوچھے گا. کہتا ہے اے بندے ہم نے جو کچھ بنایا ہم نے بنایا، کسی سے پوچھنے کی ہمیں ضرورت نہیں. مگر کتنے کرم کی بات ہے شروع کرنا کوئی ایک کتاب اپنے گھروں میں بنانا. خود بناؤ خود پڑھو. میری بات سمجھنے میں انشاءاللہ اور آسانی ہوگی. مگر وہی بات ہے، اللہ کی کرم اور اس کے فضل اور اس کے رحم کی امتحانی ہے. وہ نہیں تھکتا، وہ نہیں تھکتا. میں تو یہی کہوں گا اگر میں آج درود پڑھ رہا ہوں تو رب کی قسم رب کے ہی حکم سے پڑھ رہا ہوں. نہ کوئی چلا کشی، نہ کوئی عبادت، نہ کوئی کچھ بھی نہیں. ہو بھی تو کریڈٹ نہ دیں اس کو. صرف ایک بات ہے، رب تو نے چاہا تو ہماری زبان سے تیرا عمل ادا ہوا، ورنہ کہاں تیرا عمل اور کہاں ہماری اوقات. اگر میں اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو، تم سب کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ عمل درود شریف عبادتوں کے تھرو خریدا جاتا تو 10 ہزار سال لگ جاتے. ہمیں تو لگ ہی جاتے، کیونکہ ہماری تو ہم پتہ ہمارے روزے کیسے، زکوٰۃ فطرہ، حج عمرہ ہمارا کیسا، سب کچھ ہمارا کیسا ہے. ہم تو آج کل تو کروڑوں لوگ اسی بات سے آگے نہیں نکل سکے کہ رب کی رضا مل جائے. وہ تو جنت پہ ہی ٹھہر گئے، جنت دوزخ کے بیچ ہی ٹھہر گئے. جنت وہ ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو، وہ ہے اعلیٰ جنت الفردوس کی بھی جنت. اور اگر نہ ہو تو پھر جہنم. خود جہنم روتی ہے جنت میں جانے سے، جنت روتی ہے جہنم میں جانے سے. کیا کہیں گے اس کو ہم؟ اگر رب مل جائے، جنت تو ہے ہی جنت، لیکن اگر رب کی ربوبیت کی قسم وہ ہم سے راضی ہو جائے تو دنیا بھی جنت ہے، قبر بھی جنت ہے، ہر چیز جنت بنا دے، ہر چیز. ہمیں اس کی مہربانیوں کا اندازہ ہے نہیں. وہ یوں نہیں ہے ساری زندگی ڈرایا لوگوں کو رب سے، بس اور کچھ نہیں. خوف کیا چیز ہے؟ حیاداری. خوف کسے کہتے ہیں؟ حیاداری. کہ نہیں میں یہ نہیں کروں گا، میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے، مجھے بخشا ہے، میں نہیں کروں گا. پھر بھی انسان کرتا ہے، ہو جاتا ہے. رب کہتا ہے تو تھکے گا، میں نہیں. آج اپنے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے. معافی مانگنا تو بہت بات کی بات. رب فرماتا ہے میرے بندے جب تجھے احساس ہی ہو جائے گناہ کے بعد کہ تجھ سے گناہ، ہم تبھی تیری گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. وہ ایسا ہے. حالانکہ خود سوچو، ایک ترازو کے حصے میں اب ہم اپنی خطائیں رکھیں اور خطائیں کرنے، گناہ کرنے کے جذبات، جد و جہد، محنت سب کچھ رکھیں، شدت رکھیں، اور اس کے بعد ایک دوسرے حصے میں ندامت رکھیں کہ کتنی ہمیں ندامت ہوئی، کتنی حیا آئی. وہ ہم خود حساب کر لیں گے سامنے کہ ہاں گناہ میں شدت کرنے میں زیادہ تھی، ندامت میں تو ہم نے یوں کہو کہ جھوٹے منہ کہا کہ اے رب ہمیں معاف فرما دے. کہنے والا بھی جانتا ہے کہ میری توبہ کتنی پکی اور کتنی سچی، اور سننے والا بھی جانتا ہے. آج کہا رب معاف کر دے، کل پھر وہی گناہ، پھر وہی گناہ، پھر وہی گناہ. لیکن رب کو دیکھو، رب کو دیکھو. اللہ فرماتا ہے کہ ایک کیا ساری زندگی بھی تو خطائیں کرے اور آخری لمحے میں ہم سے کہہ دے کہ رب مجھ کو معاف فرما دے، تو ہاں ہم تجھ کو معاف فرما دیں. ایک بزرگ تھے، ان سے ایک شخص نے کہا حضرت اللہ حساب لے گا؟ تو بزرگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی اس کا حساب لوں گا. وہ بندہ گھبرا گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. عاشق تو ایسے ہی ہوتے ہیں جو دل میں آیا کہہ گئے. اور عاشق جانتا ہے، وہ بیٹھا جو ہمارے ساتھ ہمارا رب اللہ، وہ کہتے ہیں یہ کیسی آپ نے بات کی، آپ اور اللہ کا حساب؟ کہتے ہیں بے شک. وہ مجھ سے کہے گا میرے بندے اپنے گناہ لا، تو میں مہلت مانگ کر رب سے کہوں گا اے رب میں گناہ لاتا ہوں، تو اپنی رحمتیں لے آ. جو جیتا وہ جیت گیا. کون جیتے گا؟ رحمان. اللہ تعالیٰ کی رحم، اس کے کرم اور اس کے فضل، اس کی محبت کی تو نور کی ایک کرن ہی کافی ہے سارے جہاں کو بخشنے کے لیے.
ابھی بات میں نے درود کی شروع کی نہیں، ابھی تو بندگی اور بندے کی اور رب کی بات ہے، معافی تلافی توبہ تلہ کی بات ہے۔ اب آئے گی بات درود کی۔ اللہ نے فرمایا اے میرے بندو 100 سال گناہ ہو، سارا جہاں بھر جائے تمہارے خطاؤں سے، ایک بار کہو بھی نہیں، سجدے میں صرف سر ہی جھکا لو ہمارے سامنے، ہم سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور جب تم ہم رب سے توبہ کرتے ہو تو میرے بندو ہم تمہاری توبہ پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اپنے عرش پہ چراغاں کراتے ہیں۔ ارے مہمان ایسے ہیں، ہم سب مہمان ہیں رب کے، اللہ کی قسم عاجزی ہے، گھر پہ کمرے میں، مگر جہاں بیٹھے وہاں سچ کے سوا کیسے کہیں کچھ؟ اللہ رحمان ہے، اور اس جیسا میزبان کون ہے اللہ جیسا؟ کوئی نہیں۔ اور ہم جیسے مہمان ہیں کچھ بھی نہیں، ہاں مالک ہم کچھ نہیں، لیکن اب تو ہی اتنا کرم فرما رہا ہے تو اس کو کیسے جھٹلاؤں، اسے کیسے کہوں کہ نہیں ہے؟ کرم ہے، بھرپور ہے، اس کے کرم کے سمندر میں ہے، اس کے رحم، اس کے کرم، اس کے فضل کی کہ دریاؤں میں بہہ رہے ہیں ہم سارے بندے، جتنے بھی یہاں بیٹھے اپنے عرش پر چراغا کرا رہا ہے۔ کیوں؟ میرا بندہ توبہ کرنے آ رہا ہے، میرے بندے نے توبہ کی، فرشتے بھی ہڑبڑا جاتے ہیں، رب آج کیا ہے اتنا تو خوشی میں جھوم رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے توبہ کی ہے، گناہ چھوڑ کے پلٹ کر میری جانب آ رہا ہے۔ ایک بندہ، پھر رب نے کہا اے میرے بندو، اے میرے ملائکہ، جاؤ 40 دن تک قبرستانوں میں سے عذاب کو اٹھا لو۔ توبہ کی ایک نے کتنے بخشے گئے؟ اس کی خوشی تو، رب کی خوشی تو اس چھوٹی سی کائنات میں سما سکتی ہے؟ نہیں، وہ تو وہ کرتا ہے جو دنیا سمجھ سکے، اس نے تو سب کچھ وہ کیا جو کائنات والے سمجھ جائیں، ورنہ اس کی ذات، اس کی معرفت وہی جانے۔ ایک نبی نے اللہ سے کہا اے رب یہ سارا جہاں تیرا فرما بردار ہو جائے تو کیا کرے گا؟ اللہ کہتا ہے سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ دنیا اتنی سی ہے، اللہ فرماتا ہے اتنی سی ہے کہ میرے جو جانور ہیں، میری مخلوق، وہ ایک لقمے میں انہیں کھا جائیں۔ وہ پوچھتے ہیں رب وہ جانور کہاں ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میرے گمان میں جو باغات ہیں اس کے اندر ہیں۔ جب میرا گمان ہے تو خالق کا گمان کیا ہوگا؟ ہمارا گمان ہے مرے اور گئے رب کے قدموں میں، اور ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ باری تعالیٰ، ایسا ہی ہوگا۔ لیکن بات کیا ہے؟ ہمارے گمان کی انتہا یہ ہے، تو وہ جس نے یہ گمان ڈالا دل میں، اس کی بات کیا ہوگی؟ توبہ ایسی، آج کی کل پھر کوئی گناہ، کل کی پرسوں کوئی، یہی رہے ہم۔ لیکن رب تو رب ہے، کرتا جا میں معاف کرتا جاؤں گا۔ تھکے گا تو، ایک دن آتا ہے بندہ تھک ہار کے رب کی بارگاہ میں، رب اب میں نہیں جاتا برائی کی طرف۔ رب پوچھتا ہے تھک گیا کیا؟ رب پوچھتا ہے، رب بات کرتا ہے، رب جواب دیتا ہے۔ کیوں نہیں دیتا؟ جس کو نہیں سنائی دیتی وہ بہہ رہا ہے، ہم تھوڑی یا تم تھوڑی۔ مگر یہ توبہ کی بات ہوئی، 100 سال کے گناہ ایک اظہار پہ، اظہار کون سا؟ چھپا ہوا کون سا؟ جو دل میں، دل کی تو صرف دل بنانے والا جانتا، یہ فرشتے ملائکہ کوئی نہیں جانتا، معاف ہو گئے۔ تو درود شریف پڑھنے کا عالم کیا ہوگا؟ بھائی توبہ بندے کا عمل ہے نا، درود تو عمل الہی ہے۔ میں نے ملا لیا ہاتھ رب سے تو دوست ہوا اس کا، کیا پھر یوں کہو؟ بڑی بات یوں ہے کہ جب اللہ ہی نے ہاتھ تھام لیا تو پھر بات ہی کیا؟ ارے میرے عزیزوں، آپ کو خبر نہیں کہ کس سمندر میں اللہ نے آپ کو پکار لیا، کس جگہ آپ کو پکار لیا۔ جب فرش عرش سے ملتا ہے تو صرف عرش ہی عرش رہ جاتا ہے، صرف عرش ہی عرش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیجئے، مانگیے۔ یہ دنیا کی باتوں میں کبھی مت آئے گا کہ دنیا اللہ دعا قبول نہیں کرتا، یا یوں نہیں کرتا، یا یوں نہیں کرتا۔ مجھے بتاؤ، یہ درود جو ہم نے پڑھا، مانگ کے پڑھا ہے اللہ سے؟ آپ ہی لوگ ہیں نا میرے ملنے والے جو کہتے ہیں ہم درود سے پہلے، جب اس محفل سے پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا درود کیا چیز ہے۔ بولو، جب مانتے ہو دل سے، سب تسلیم ہے، تو عمل الہی جب عطا کر دیا بنا مانگے تو دعا تو پھر تم اس سے مانگتے ہو۔ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، ہمارا جیسا نہیں ہے اللہ پاک کہ فقیر ہمارے آگے پیالہ لیے کھڑا رہے، ہم کہیں بھائی معاف کر، معاف نہیں۔ یہ معاملہ ہمارا، رب کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے جب تو آنے لگتا ہے نا، تبھی فرشتوں کی فوج تیرے پاس بھیجتا ہوں
کہ جاؤ میرا بندہ مجھ سے درخواست کر رہا ہے، لے کے آؤ اس کی دعا میری بارگاہ میں. رات کو لے گئے فرشتے گناہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے آگے پیش کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ہٹا دو، یہ لو ان کا رزق انہیں لوٹاؤ. ان سے کہہ دینا ان کا رب بڑا غفور الرحیم ہے. وہ رب ہے، وہ رب. میں کیسے ہٹ جاؤں اس بات سے. ہم نے دیکھا کہ زندگی کیسی تھی اور پھر درود کے بعد کیسی ہوئی. ارے میرے عزیزوں، اللہ نے ہمیں ایک تحفہ یہ عطا فرمایا کہ لو ہم دے رہے ہیں تمہیں ایک تحفہ درود کی شکل میں. اس لیے دے رہے ہیں کہ تم تحفتاً بھیجو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارک میں. اب بتاؤ کتنی کمال کی بات ہے، یہ کتنی انتہا کی بات ہے کہ قسم رب کی تو مرنے کے بعد ہی پتہ چلے گا. جب حالت روح میں ہوں گے نا تب دیکھیں گے اس کے نور کو. ابھی تو بس میں نہیں کہ مٹی برداشت کر سکے اس کی شعاؤں کو، اس کی کرنوں کو، اس کے نور کو. اور وہی بات کہ اللہ نے فرمایا میں ساتوں زمین ساتوں آسمانوں کا نور ہوں. تم پھول اٹھاؤ وہ تمہیں ایک پسند آئے گا، تم پھل اٹھا کے دیکھو وہ تمہیں پسند آئے گا، تم پہاڑوں کو دیکھو وہ تمہیں پسند، بارش کا برسنا، اوس کا برس، ہر چیز پسند آئے گی. کیوں آئے گی؟ ذکر الہی میں جو ہے اللہ نے کہا جہاں ہمارا ذکر ہوتا ہے وہاں ہم ہوتے ہیں. اللہ کا ذکر اللہ اللہ کرنا، اس کو یاد کرنا ہے. اللہ کا ذکر یہ ہے جو خود اللہ فرماتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. آپ اللہ کریں، چوتھے پانچویں دن آپ اپنے ہی گھر والوں کے دشمن ہو جائیں گے، جھگڑا آ جائے گا، غصہ آ جائے گا، تیش چڑھے گا. لیکن ذکر وہ جس سے اطمینان قلبی میسر ہو، اطمینان قلبی ہو، سکون قلبی ہو. وہ ذکر کیا ہے؟ درود شریف. پہلا کام درود کا دل کی ساری مرمت کر دے. پہلا کام درود کا دل میں خدا کا نور پیدا ہو جائے، محبت کی بات پیدا ہو، ادب کی بات پیدا ہو. اور ہر بار یہی کیجئے کہ رب میں جو کچھ کروں گا تیرے خاطر کروں گا. جنت میں ڈالنا نہ ڈالنا تیری مرضی، یہ رب کی مرضی. اور جب اتنا توکل ہو جائے رب پر تو رب تمہیں پھینکے گا آگ میں. رب کہے گا کہ جا جہنم میں نکل. رب تو کہتا ہے جو ہماری راہ میں دنیا چھوڑ کے بیٹھا ہم اسے دنیا بھی دیں گے اور دین بھی دیں گے. جو مانگے گا وہ بھی دیں گے، جو نہیں مانگے گا وہ بھی دیں گے. کیونکہ خالق ہے، اس کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہے. ہمارے مانگنے میں ہو سکتی ہے، اس کے عطا کرنے میں نہیں ہو سکتی. اگر میں یہ کہوں کہ جو دنیا کہہ رہی، میں مثالاً کہہ رہا کہ اللہ میری دعا قبول نہیں، پھر مجھے ضرورت ہے کہ میں اپنی ذات کے اندر جھانکوں. اللہ کی بارگاہ میں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ، ایک رات آپ گھر سے باہر نکلے، آپ فرماتے ہیں اے لوگوں خدا کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا. ایک بوڑھی خاتون کھڑی ہو کے فرماتی ہیں، کہتی ہیں کیا اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند بھی ہوتا ہے؟ حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ پریشان ہو گئے. پریشان کیسے ہو گئے؟ حیرت زدہ ہو گئے. اور اللہ سے فرماتے ہیں اللہ پاک یہ عورت تجھے مجھ سے زیادہ جانتی ہے. آج تو لوگوں نے جنت کے دروازوں پہ بھی تالے لگا دیے کہ کہتے ہیں نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. تالے انہی کو دکھ رہے ہوں گے بھائی، ہمیں تو نہیں دکھ رہے. ہمیں تو دکھتا ہے کہ ہر طرف رب محبت برسائے پھر رہا ہے، ہر طرف رب محبت بانٹ رہا ہے، ہر طرف رب احترام ادب پیار بانٹ رہا ہے. اللہ پاک جہاں درود پڑھتے ہوئے گزرو گے 3 دن تک امن اور امان قائم رہے گا. امن ہوگا، سلامتی ہوگی، خدا کا رحم ہوگا، کوئی پریشانی کی ادھر بات نہیں ہوگی. اسی لیے کہتے ہیں کہ کائنات کی ہم اسی لیے ہے کہ ہر جگہ درود کی محفل ہو، ہر جگہ لوگ درود پڑھیں. اسی لیے کہ جہاں جاننے والا ہو وہاں اس کو بتاؤ بھائی درود شریف پڑھو، درود شریف پڑھو، نماز پڑھو، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، عمرہ بھی کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. یہ سب کرنا ہے. جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر یہ لازم ہے، پھر یہ سب کچھ لازم ہے. لیکن یہ سب کچھ قابل قبول تب ہوگا جب کثرت سے درود اور سلام پڑھو گے. یہ بٹھا لو دل میں. اللہ نے کہا ہے کہ اپنی محفلوں میں جو لوگ ہمارا ذکر کرتے ہیں اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کا ذکر نہیں کرتے، ایسی محفلیں ہم ان کے منہ پہ دے کے مار دیتے ہیں. صاف کہہ دیا رب نے اب لے جاؤ نماز اٹھا کے اس کے پاس، اگر وہ تمہیں وہ کر دے
پوچھے گا، یہ بات تو ہوگی اوپر کہ کیا ہی تیری بات عبادت کی میرے بندے، لیکن یہ تو بتا درود کی کثرت نہیں کر کے آیا، ساری زندگی میں ایک بھی بار درود پڑھ لیا تو بخشش ہے، ایک بار پڑھنے کا انعام یہ ہے، تو جب انعام اتنا یہ ہے تو کیوں نہ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں کثرت سے درود اور سلام بھیجوں تو فتن. یہ ہے بات، یہ ہے. ارے پتہ نہیں موت آج آ جائے، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، جہاں چاہے جیسے چاہے ویسے اللہ موت دے دے، لیکن کمال کی بات یہ ہے مرنے کے بعد دیدار الہی بھی تو ہوگا، اللہ کا دیدار ہوگا، خدمت مبارکہ میں جائیں اللہ بھیجے گا ہمیں. ہم قابل نہیں ہیں، لیکن اگر درود کی کثرت کرتے ہوں تو خدا کی قسم کچھ بھی انعام اللہ عطا فرما دے، اس کی مرضی کہ اس کو کیا عطا کرے. یہ ہماری کیا، ہم کیا ڈیمانڈ کرتے؟ ہماری تو دعا شروع ہوتی ہے اللہ پاک مجھے بخش دے اور مجھے میری قبر کی وحشت ختم کر دے، بس بھائی 2 بات، اور اللہ مجھے جنت دے دے، 3 چیزیں بس. رزق میں برکت، مال دولت عزت شہرت سب کچھ، دنیا ادھر ادھر کی مانگی، بہت خوب ہے، مانگو دھڑا دھڑ مانگو، وہ عطا کرتا رہتا ہے، کبھی کمی پیشی نہیں آتی اس کے عطا کر. مگر سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات، اے رب اپنی رضا عطا فرما، تو راضی ہو جا، تو خوش ہو جا. تو راضی نہ ہوا تو پھر میرے پاس مال دولت کی اوقات کیا؟ تو راضی نہ ہوا تو میں جنت میں جا کے کیا کروں گا؟ اور اللہ راضی ہو جائے تو رب کی قسم یہی سب سے بڑی جنت ہے، یہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہوتے ہیں. اور جن امتیوں سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں، رب بھلا کیسے ان سے ناراض ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. درود کی کثرت کرو، نماز پڑھتے ہو نہیں پڑھتے آپ جانو، آپ کا رب جانے، اور پڑھنی ہے، لیکن کیا درود کی کثرت کرو، رات کو ہو دن میں ہو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جیسے چاہے ویسے پڑھو، ویسے پڑھو. بعض لوگ کچھ کہتے ہیں چلتے پھرتے مت پڑھا کرو، کیوں نہیں پڑھیں چلتے پھرتے؟ کہتے ہیں بھائی ایسا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ ناپاک جگہ پہ، پاگل ہی ہوگا کوئی میری نظر میں کہ درود پڑھتے پڑھتے گٹر میں اتر جائے. ہیں عقل مند ہے یا کوئی ایب نارمل ہے کچھ پاگل؟ کہہ دیا تو کہہ دیا کسی نے، مگر غلط بات ہے. چلتے پھرتے درود شریف پڑھو. خود بتاؤ، تم نماز پڑھنے نکلتے ہو تو وضو کرتے ہو، تم قرآن شریف کو چھوتے ہو تو وضو کرتے ہو، جمعے کا دن آتا ہے تو غسل کرتے ہو، پاک صاف ہوتے ہو. درود بھی جب تم پڑھو گے تو تمہیں، اور یہ حکم بھی ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ باوضو رہے، کیونکہ اللہ کی محبت اور رحمت کی نگاہ اس پر ہر وقت ہوتی ہے. اب یہ تو ایک بات ہے ہی کہ میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں، چھونے جا رہا ہوں اپنے رب کو، تو میں پاک صاف ہو جاؤں، اور جو نہیں ہے اس کا بھی درود قبول ہے، کیونکہ اللہ کے درود کو، اس کی شان، اس کی حرمت کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی، عمل الہی ہے. لیکن پھر اہتمام بھی تو کچھ چیز ہے، پھر اہتمام کا سجانا بھی تو کوئی بات ہے. یہ مثال یہاں دے نہیں سکتے ہم کہ جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا، نہیں. اصل مٹھاس تو ہے ہی درود کی، ہے ہی اس درود کی بات، ہے ہی اس درود کا نور، اس کی خوشبو، اس کی بہاریں، اس کی برکتیں کا برسنا. لیکن انہوں نے کہا ہے یہ کہ چلتے پھرتے نہ پڑھو. پڑھو چلتے پھرتے پڑھو، جتنا ہو اتنا پڑھو. کیا تم خود بتاؤ، کیا درود پڑھتے پڑھتے تم مسجد میں جا رہے ہو اور تم گٹر میں، تو ایسا کرو گے؟ نہیں، گر جاؤ وہ ایک الگ بات ہے، کیچڑ کے دھبے لگ گئے، خراب پانی ناپاک پانی کے چھینٹے لگ گئے، کچھ اور. لیکن چلتے پھرتے کیوں منع کیا؟ انہی کی عقل جانے، ہم تو نہیں جانتے. مگر حکم رب کا یہ ہے پھر کہ ہماری ذکر سے اپنی زبان کو بھگو کر رکھو، اپنی زبانوں کو ہمارے ذکر سے تر رکھو، بھگو کر رکھو. ذکر الہی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم ہے. تم عمل الہی کر رہے، ارے کیا کمال کی بات دل میں آئی. اللہ تعالیٰ کے کرم سے دیکھو، ایک ماں ہے، ایک اس کی چھوٹی سی اولاد ہے، سڑک پر ہے، کیچڑ آ گئی، ماں نہیں اٹھاتی اپنی بچے کو گود میں، ماں نے اٹھا لیا. درود پڑھنے والے کے تو دونوں ہاتھ اللہ کے ہاتھوں میں، وہ نہیں بچائے گا ناپاکی سے.
یہ وہ ہیں جن کو علم کا ہی پتہ ہے، اللہ کا تو پتہ کچھ نہیں ہے۔ ارے سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، وہ چاہے نا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تم صرف نیت سے کہو اے رب تو میرا محافظ ہے، اے رب تو میرا خالق ہے، اے رب تو میرا رزاق ہے، رب کی قسم بٹھا کے کھلائے گا، سب کچھ کرائے گا، سب کچھ، بشرط یہ ہے امید صرف اپنے رب سے، تعلق صرف اپنے رب سے، یاد دہانی صرف اپنے رب کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو، تم میں سے جس بندے نے اپنے جیسے دکھنے والے بندے پر یقین کیا تو تم جہنمی ہو، بھروسہ کیا تو تم جہنمی ہو۔ بھروسہ کرنا کسے؟ کہ میں کہہ دوں مجھے آپ میں سے کوئی اللہ سے بچا لے گا، گیا میں گیا، یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مجھے اللہ کے کرم، اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچائے گا تو خود اللہ ہے، اس کا رحم، اس کا کرم، اس کا فضل ہے، بس، اور کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ چاہے، جو ہمیں حکم ہے نا کہ روز قیامت ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اللہ کے حکم سے ہوگی، اللہ کے حکم سے، یاد رکھیے گا۔ تو سب سے بڑی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے بعد سب سے حسین اور محترم کون ہے؟ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں رحیموں کے درمیان ہے۔ سوچو درود کی کثرت کریں گے تو عالم اور کیا ہوگا؟ کسی کی بات میں نہیں، دل سے سوچو، دوسرے کی دنیا سنا کے ادھر ادھر سے آ کے پوچھتے یار یہ ہو گیا وہ کیوں ہو گیا، بھائی تو تیرے دل کا کیا گمان ہے وہ تو بتا، جو دل مانے وہ کر۔ دل کی آواز رحمان کی آواز۔ اللہ تعالی ہم سب پر کرم فضل، رحم کرم اور فضل ہم پر فرمائے، اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں درود کی کثرت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آپ تمام حضرات تھوڑی دیر تک کلمہ طیبہ کا ورد کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ تمام حضرات درود شریف کا ورد کیجئے، جو درود آپ کے من کو بھائے وہ بابا سے بلند ضرور پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن اللهم صل على اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى
اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کو آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سورج اور چاند کی کرنوں سے ہزاروں گنا زیادہ درود اور سلام تو فتن پیش فرما دیجیے. اے اللہ درود شریف کی برکتیں، شفقت، رحمت، حرمت اور عظمت آپ ہم سب کی جانب سے اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارکہ پر اپنی شان کے مطابق نازل فرما دیجیے. اے اللہ جتنا بھی درود شریف ہم سب نے پڑھا ہے، اے اللہ اس درود شریف کا پڑھنا آپ کو ہم سے راضی ہو جانے کے لیے اس درود کا پڑھنا کافی ہو جائے. اے اللہ اس درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے اس درود کی برکتیں ہمارے شامل حال فرما دیجیے. اے اللہ اس درود شریف کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم سے ہم سب پر اپنا رحم اور کرم اور فضل خصوصیت کے ساتھ نازل فرما دیجیے. اے اللہ وہ تمام کے تمام مسلمان امتی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی قبروں میں اپنا نور اور اپنی محبت عطا فرما دیجیے. اے اللہ جتنے بھی مسلمان امتی اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ میرے والد محترم کے درجات کو تو اور بلند فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کا جب بھی خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا. اے اللہ جب بھی ہم سب کا خاتمہ ہو آپ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمانا، اور جب بھی ہم سب کی سانسیں رکے ہمیں کثرت سے کلمہ اور درود شریف پڑھنا ہم سب کو نصیب فرمانا. اے اللہ اس محفل میں موجود یہ لوگ جو اپنے دلوں میں جو کچھ بھی دعائیں لے کر آئے ہیں، تو ان کی دعاؤں کو بہتر جاننے والا ہے. تو ان سب کی دعاؤں کو درود کے ساتھ ہی اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ پاک وہ لوگ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور حسین اولاد عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک توفیق اور نیک ہدایت عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور حسین روزگار عطا فرما دیجیے. اے اللہ وہ لوگ جو کسی بھی اعتبار سے پریشان حال ہیں ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو درود کی برکتوں سے اور اپنے رحم اور کرم اور فضل سے آسانیوں میں تبدیل فرما دیجیے. اے اللہ اس محفل میں موجود ہر شخص کی دعا کو تو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجیے. اے اللہ جتنی بھی دعائیں ہم سب نے آپ سے مانگی، ہماری تمام کی تمام دعاؤں کو آپ اپنی بارگاہ میں اپنے پیارے حبیب، ہم سب کے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مبارکہ میں ہماری دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما لیجئے. اور جو نہیں مانگ سکے، جس کا مانگنا ضروری تھا، آپ مجھ کو اور ہم سب کو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے. آمین آمین آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.